پرانی حویلی الفاق چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک بہت بڑی پرانی اور سنسان حویلی موجود تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے رہنے والے سب لوگ تو شہر ہجرت کر گئے تھے، آفوت ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس حویلی کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کیونکہ مشہور تھا کہ وہاں رات کو روشنی نظر آتی ہے اور عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے۔ گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ وہ نہایت بہادر اور جستجو کرنے والا لڑکا تھا۔ جب بھی گاؤں کے لوگ حویلی کے بارے میں بات کرتے تو اس کے دل میں تجسس بڑھتا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ آخر اس حویلی میں راز کیا ہے۔ رات کے وقت جب چاند کی روشنی زمین پر پھیل رہی تھی، ارسلان ایک لالٹین ساتھ لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ دروازہ زنگ آلود تھا اور اس پر بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ دھکیلا، چرچراہٹ کی آواز گونجی اور ماحول مزید سنسان ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی ہیں، فرش پر گرد جمی ہوئی ہے اور ایک کونا مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا ہے۔ حویلی کے اندر جاتے ہوئے اسے ایک کمرہ نظر آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر عجیب و غریب نشان کندہ تھے۔ ارسلان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے صندوق کھولا تو اندر سونے کے سکے پرانی کتابیں اور ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ ڈائری کھولنے پر لکھا تھا کہ یہ حویلی ایک پرانے تاجر کی ہے جس نے اپنی دولت یہیں چھپا رکھی تھی، لیکن لالچ اور جھگڑوں کی وجہ سے اس کے خاندان کے لوگ بکھر گئے۔ ڈائری میں آخر میں یہ الفاظ درج تھے: جو کوئی بھی اس دولت کو پائے یاد رکھے کہ اصل خوشی دولت میں نہیں بلکہ اتحاد اور محبت میں ہے۔ ارسلان نے اگلے دن گاؤں کے لوگوں کو سب کچھ بتایا اور وہ دولت گاؤں کی بھلائی کے کاموں پر لگا دی۔ اس کے بعد گاؤں میں سکول، کنواں اور چھوٹی مسجد بنائی گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ پرانی حویلی کو نحوست نہیں بلکہ برکت کی جگہ سمجھنے لگے۔ سبق: لالچ اور خود غرضی خاندانوں کو توڑ دیتی ہے، لیکن اگر دولت کو بھلائی کے کاموں پر استعمال کیا جائے تو وہ سب کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔